ہزاروں گز پر پھیلی اس حویلی کے لوگوں کے دل بھی حویلی کی طرح بڑے تھے۔ حویلی والے اپنے اصول اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ حویلی میں سینکڑوں ملازمین تھے، لیکن ایک ملازم دا جان کا سب سے وفادار تھا۔ دا جان جان چھڑکتے تھے اس پر، اور کیوں نہ چھڑکتے، شمیم ان کا نڈر بہادر ملازم تھا جس نے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ شمیم اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی روبا اور چھوٹی بیٹی سونا تھی۔ روبا بے انتہا حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی، جبکہ سونا عام سے نقوش کی سانولی لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ روبا کی پڑھائی کا خرچہ حویلی والے اٹھا رہے تھے۔ پھر اپنی شوق چنچل طبیعت کی وجہ سے روبا حویلی والوں کی چہیتی تھی۔ چونکہ حویلی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، حویلی کا بس ایک ہی وارث تھا، فارس خانزادہ۔ وہ بے انتہا خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خطرناک تھا۔ لمبا چوڑا کثرتی جسم کا مالک، اپنے بابا دادا کا سارا بزنس اس نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ حویلی میں دا جان کے بعد اس کے آرڈرز فالو ہوتے تھے۔ وہ ایک 10 پر بھاری تھا۔ آج فارس پورے 2 ماہ بعد نیو یارک سے آ رہا تھا۔ حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ روبا کی چہک حویلی کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ وہ حویلی کی خواتین کے ساتھ فارس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ حویلی والے اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھتے تھے۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی خوبصورتی کا تھا، جو حویلی والوں کے دل کو بھاتی تھی۔ جہاں روبا خوشی سے تتلی کی طرح پوری حویلی میں اڑ رہی تھی، وہیں سرونٹ کوارٹر میں وہ بیڈ پر لیٹ کر ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کی تو پھر اپنی دنیا تھی نا، وہ دنیا جہاں بس اپنے جیسے کردار تھے۔ وہ سرونٹ کوارٹر سے کم ہی نکلتی تھی۔ اس کا بس ایک کمرہ تھا جو اس کی پناہ گاہ تھا۔ یہیں وہ سب کے طنز و حقارت سے بچی رہتی تھی۔ جس کی بڑی بہن حوروں جیسی حسین ہو، اسے تو دنیا کے طنز دن رات کے حساب سے ملنے ہی تھے۔ بچپن سے یہ سب سہنے کے بعد وہ اب اپنی ذات تک محدود ہو گئی تھی۔ باپ نے بھی ہمیشہ روبا سے لاڈ کیا تھا، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ حویلی والے جان چھڑکتے تھے اس پر۔ روبا کے منہ سے حویلی والے ان پر بہت مہربان تھے، اور وہ تو اپنے باپ کے لیے کسی کام کی نہیں تھی، اس لیے ان کی محبت کی حقدار بھی نہیں ٹھہرتی۔ ناولس پڑھتے اسے یاد آیا کہ مالی بابا نے اسے آج پودوں کو پانی دینے کا کہا تھا۔ مالی بابا، نرگس بوا اور شامو کاکا، یہ 3 لوگ تھے جو اس کے لیے بہت اہم تھے۔ یہ 3 لوگ اس کے ظاہر سے متاثر ہوئے بغیر اس سے پیار کرتے تھے۔ ان کی محبت بے غرض تھی۔ روبا حویلی والوں کی لاڈلی تھی، تو وہ حویلی کے ملازمین کی لاڈلی۔ اس نے فوراً ناول کی کتاب بند کر کے رکھی اور بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ کوارٹر سے نکل کر لان میں آ گئی۔ مالی بابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ پودوں کو پانی دینے لگی۔ شام کی ٹھنڈے سائے لان میں پھیل گئے تھے۔ گھاس ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ پودوں کو پانی دیتے اس کی نظر گھاس پر پڑی، جہاں گلاب کا پھول گرا ہوا تھا۔ آج پھر روبا نے گلاب توڑے تھے۔ روبا کے بھی عام زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ 1000 بار اسے سمجھا چکی تھی کہ پھول نہ توڑا کرے۔ زمین پر پڑے پھول کو اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے بالوں میں لگ جاؤ، مجھے تمہاری بہت قدر ہے۔ اس نے وہ گلاب کان کے پیچھے اڑس لیا۔ فارس خانزادہ کی گاڑی سفید پتھروں سے بنے طویل ڈرائیو وے سے گزر رہی تھی۔ جب اس نے لان میں کھڑی سونا کو دیکھا، وہ کم ہی نظر آتی تھی۔ فارس خانزادہ آف وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنا ہوا تھا۔ آنکھوں پر گلاسز تھے، جسے اتارے وہ سونا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب تک سونا کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ حویلی کے اندرونی حصے میں چلا آیا۔ گلاس ڈور دھکیلتا وہ ہال کمرے میں داخل ہوا تو روبا سر پر آ پہنچی۔
ویلکم ویلکم۔ اس نے پھولوں کا بکے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ فارس نے کچھ نہ بولا، خاموشی سے اس کے ہاتھ سے بکے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کم گو تھا، اسے نہ زیادہ بولنے کی عادت تھی، نہ اسے زیادہ بولنے والے لوگ پسند تھے۔ میرا بیٹا آ گیا؟ گلزار بیگم کچن سے نکل کر آئیں تو اس نے عقیدت سے سر جھکا دیا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ آپ نے میرا ولیمہ رکھ لیا ہے کہ آج حویلی میں؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، حالانکہ طنز کا نشانہ روبا کی جانب تھا، جو پیچ کلر کا خوبصورت جوڑا پہنے تیار کھڑی تھی۔ اس کی بات سن روبا منہ پھلائے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ سیدھا داجان کے کمرے میں چلا گیا۔ داجان کمرے میں آرام سے بیٹھے سگریٹ پینے میں مگن تھے۔ اسے دیکھتے ہی سگریٹ چھپانے لگے، مگر وہ سگریٹ کی بو محسوس کر چکا تھا۔ داجان کی طبیعت خراب تھی، ایسے میں سگریٹ پینا ان کے لیے زہر کھانے کے مترادف تھا، مگر وہ باز کہاں آتے۔ داجان، آپ نے سگریٹ پی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ داجان شرمندہ ہو گئے۔ پوتا غصے میں ان کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے پی نہیں ہے، وہ تو میں چیک کر رہا تھا کہ سگریٹ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی۔ داجان نے کمزور سا بہانہ بنایا۔ داجان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جو بات کرنے جا رہا تھا بہت ضروری تھی۔ اس کی بات سن کر داجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ داجان، میں آج گاؤں جاؤں گا زمینوں پر۔ میں اس زمیندار سے ملنا چاہتا ہوں جس نے گاؤں والوں کی زمینوں پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ فارس، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، اس مسئلے سے دور رہو تم۔ داجان نے اس پر غصہ کیا۔ نہیں داجان، میں ظلم خاموشی سے نہیں دیکھ سکتا۔ فارس اپنی جگہ اٹل تھا۔ فارس، اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، میں ہرگز تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ داجان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، اپنے پوتے کو ہلکے میں مت لیا کریں۔ اس نے سیدھے بیٹھتے اپنی آستینیں چڑھائیں۔ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں خود چلا جاؤں گا اکیلے۔ وہ پختگی سے کہتا اٹھ گیا۔ میں شمیم کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن تمہاری اپنی ذمہ داری پر۔ کسی کو کچھ ہوا تو تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ داجان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، میری ذمہ داری ہوگی، وہ رعب سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ گلزار بیگم کے لیے چائے بنا کے لائی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے ناخن چباتے کہا۔ ہاں بولو نا۔ گلزار بیگم اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ وہ جھجک کر پوچھنے لگی۔ بالکل تمہاری جیسی، گلزار بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ روبا کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ میری جیسی لڑکی کو کیا فارس پسند کریں گے؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ ہاں کیوں نہیں، تم میں کوئی کمی ہے کیا؟ گلزار آنٹی نے صاف بات کی تو وہ بری طرح اچھل گئی۔ تم فکر مت کرو روبا، تم بچپن سے اس حویلی میں پلی بڑی ہو، اس حویلی کی بہو بھی تم بنو گی۔ گلزار بیگم نے آج اس کی امید کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرتی، اس لیے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ وہ شمیم اور کچھ بندوں کے ساتھ گاؤں گیا تھا، لیکن زمینوں کی بات کرتے وہاں کے وڈیروں سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے ان پر حملہ کر دیا۔ فارس نے سب کو بچا لیا تھا، لیکن شمیم کو نہیں بچا سکا۔ زمیندار کی بندوق سے نکلی گولی شمیم کے سینے کے آر پار ہو گئی تھی۔ فارس شرمندہ سا شمیم کی لاش لیے حویلی آیا۔ وہ داجان کے آگے شرمندہ تھا۔ اپنے وفادار ملازم کی موت پر داجان کی آنکھ اشک بار تھی۔ باپ کی موت کا سن کر روبا کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ سونا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ صاحب جی، سونا کو بتا دوں؟ نرگس نے ان سے اجازت چاہی۔ اسے یہاں بلاؤ، ہم خود اسے بتا دیں گے۔ دادا جان نے نرگس کو حکم دیا۔ سب ہال میں موجود تھے۔ فارس خان زدہ سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا۔ شمیم کی موت کا اسے بھی دکھ تھا۔ داجان، آپ نے مجھے بلایا؟ سونا گلاس ڈور دھکیل کر اندر آتی تعجب سے پوچھنے لگی۔ ایسا بہت کم ہوا تھا کہ اسے خاص طور پر حویلی میں بلایا جائے۔
تبھی وہ حیران تھی، پھر ہال میں سب موجود تھے۔ سونا، تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ داجان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے بے یقینی سے روبا کو دیکھا جسے گلزار سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا جو اسے سینے سے لگا کے دلاسا دیتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا داجان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک تھے، اس نے ٹوٹتے ہوئے لہجے سے کہا۔ داجان اس کی بات پر خاموش رہے۔ وہ میرے ساتھ گاؤں گئے تھے، میں ان کی حفاظت نہیں کر پایا، میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ داجان کی خاموشی پر وہ بول پڑا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ سونا اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر پھسلا۔ اس نے ایک نظر روبا کو دیکھا، پھر بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ نرگس بوا، میرے روم میں آئیں، اس نے انٹر کام پر حکم دیا۔ اگلے پل نرگس اس کے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر ٹانگ چڑھائے سگریٹ پی رہا تھا۔ جی چھوٹے صاحب، نرگس نے اسے مخاطب کیا۔ روبا کا خیال تو پوری حویلی رکھ رہی ہے، آپ نے سونا کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے نرگس کو حکم دیا۔ صاحب، کیسے خیال رکھوں؟ وہ خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ نرگس نے اسے سچائی بتائی۔ میں جاتا ہوں، آپ کھانا لے کر آئیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نرگس حیران رہ گئی۔ وہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اس عام سی لڑکی کو دیکھنے سرونٹ کوارٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سونا نے دروازہ کھولا۔ سامنے فارس خانزادہ کو دیکھ حیران پریشان رہ گئی۔ فارس نے اس کا جائزہ لیا۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ متوران آنکھیں، مرجھایا ہوا چہرہ۔ اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اس سے اجازت لینے لگا۔ جی آئیے نا۔ وہ فوراً سائیڈ ہوئی۔ فارس کمرے میں آ کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، کھانا کھا لو۔ نرگس کمرے میں آئی تو اس نے سونا کو مخاطب کیا۔ سونا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے بے ساختہ سر جھکایا۔ نرگس، آپ کھانا رکھ کے جائیں۔ فارس کی بات سن کر نرگس ٹیبل پر کھانا رکھ کر باہر چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، میری غلطی تھی، مجھے انہیں ساتھ نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے باپ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کن الفاظ میں دلاسا دے، بس اتنا بول کر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ داجان نے رات میں کھانا کھانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی داجان کے کمرے میں تھے۔ ضرور داجان کوئی فیصلہ کرنے والے تھے۔ تم نے شمیم کو لے جانے سے پہلے ذمہ داری لی تھی نا فارس؟ داجان نے اس سے پوچھا۔ جی بالکل داجان، وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اب جب وہ مر گیا ہے تو تمہیں اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ ان لڑکیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ تمہاری ماں کی خواہش ہے کہ تم روبا کو اپنی دلہن بنا لو، سونا کے لیے ہم کچھ اور سوچ لیں گے۔ داجان نے اسے فیصلہ سنایا۔ وہ چونکا، پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں روبا سے شادی نہیں کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ہم تم سے پوچھ نہیں رہے، تمہیں بتا رہے ہیں فارس، اپنی بات سے پیچھے مت ہٹو۔ داجان غصے میں آئے۔ داجان، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں روبا سے نہیں سونا سے شادی کروں گا۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ سروں پر بم پاڑ گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا فارس، سونا تمہارے لائق نہیں ہے، وہ لڑکی تمہارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتی۔ روبا تمہارے معیار کی ہے، تم دونوں کی جوڑی بہت شاندار ہوگی۔ اس سامری لڑکی کا تم جیسے خوبصورت لڑکے سے کیا جوڑ؟ گلزار بیگم غصے میں آتی بولنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میری زندگی کا فیصلہ ہے، میں ہی کروں گا، اس لیے آپ سونا کو میری دلہن بنانے کی تیاری کریں۔ وہ انہیں سختی سے حکم دیتا داجان کے کمرے سے نکل گیا۔ آنٹی، آپ نے بات کر لی داجان سے؟ گلزار داجان کے کمرے سے نکلی تو روبا ان کے پاس جا کے پوچھنے لگی۔ وہ اسے یقین دلا کے گئی تھی کہ وہ اس کی اور فارس کی شادی کی بات کریں گی۔ فارس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔
وہ سونا سے شادی کرنا چاہتا ہے، گلزار نے بے بسی سے بولا، جبکہ روبا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ بہن جو کبھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، وہ اس سے بازی لے گئی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، جب وہ کسی بات کی ٹھان لیتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا، گلزار شرمندگی سے کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ سونا، تیری قسمت تجھ پر مہربان ہو گئی۔ وہ اپنے بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی جب نرگس اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب بوا؟ وہ سادہ انداز میں پوچھنے لگی۔ داجان نے فیصلہ سنایا تھا فارس صاحب کو روبا سے شادی کرنے کا، لیکن فارس صاحب نے صاف کہہ دیا کہ وہ روبا سے نہیں سونا سے شادی کریں گے۔ نرگس کی بات سن کر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ مغرور نوجوان اس سے شادی کے لیے کیسے بول سکتا تھا؟ وہ اس عام سی لڑکی کو ایک دم ہی آسمان کی بلندیوں پر کیسے لے جا سکتا تھا؟ نرگس بوا، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ سونا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ ایسی کون سی ادائیں دکھائی ہیں تو نے فارس کو جو وہ مجھے چھوڑ کر تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ روبا اس کے کمرے میں آتی غصے سے بولی۔ سونا نے ڈر کے اسے دیکھا تو جیسی سانولی کم صورت لڑکی کو اس نے مجھ پر ترجیح دی۔ وہ غصے سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ نرگس نے آگے بڑھ کر ان کا بیچ بچاؤ کرایا۔ حویلی میں آتے فارس کو سرونٹ کوارٹر سے چیخ پکار کی آواز سنائی دی تو وہ اندر آ گیا۔ روبا کو سونا پر چلاتے دیکھ وہ آگے بڑھا اور روبا کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے۔ سونا بھی ڈر سی گئی۔ آئندہ کے بعد تم نے سونا پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سختی سے جبڑے پینچ کر اس سے مخاطب ہوا اور پھر سونا کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی میں لے گیا۔ نکاح کی تیاریاں شروع کریں، ہمارا نکاح آج ہی ہوگا۔ اسے حویلی میں لا کے فارس نے اپنی ماں کو حکم دیا۔ اس کے آرڈر کی دیر تھی، سب نکاح کی تیاری کرنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے بیٹے کو تم میں ایسے کون سے گن دکھائی دیے جو ہمیں 20 سالوں میں نظر نہ آئے۔ گلزار بیگم نے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالے آہ بھرتے کہا۔ سونا شرمندہ ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکا لیا۔ اب دیکھو نا، ہم اپنے اکلوتے بیٹے کا نکاح سادگی سے کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اگر روبا بنتی میرے فارس کی دلہن تو ہم اتنی دھوم دھام سے شادی کرتے کہ ساری دنیا دیکھتی۔ گلزار بیگم سارے لحاظ بھلائے حقارت سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے بے ساختہ آنسو حلق میں اتارے۔ یہ ذلت تو اس کا مقدر بننے والی تھی۔ آنٹی، میں نکاح سے پہلے ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ گلزار سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ کچھ پلوں بعد فارس کمرے میں آیا۔ وہ آف وائٹ شیروانی پہنا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی تھی؟ فارس نے اس سے پوچھا۔ جی۔ وہ سر ہلا گئی۔ بولو۔ فارس توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ روبا سے نکاح کر لیں پلیز، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے فارس کو دیکھا۔ تم میرے قابل ہو یا نہیں ہو یہ میں تمہیں نکاح کے بعد بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا سن لو کہ تم میرا انتخاب ہو اور فارس کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ گمبھیرگی سے بولتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ سر جھکا گئی۔ وہ دونوں خوبصورت پاک بندھن میں بن گئے تھے۔ نکاح کے بعد سونا کو فارس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر انگلیاں مسل رہی تھی۔ جس کمرے میں اس نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا، آج وہ کمرہ اور اس میں رہنے والا اس کا تھا۔ جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ ہو گیا تھا، لیکن آنے والے وقت کو لے کر وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ کچھ دیر بعد فارس کمرے میں آیا تو وہ دل کی دھڑکنیں کانوں میں محسوس کرنے لگی۔ فارس کے ہاتھ میں گلاب کا کھلتا ہوا سرخ پھول تھا۔ اس نے بیڈ پر سونا کے سامنے بیٹھتے آگے بڑھ کر وہ پھول اس کے کان کے پیچھے رس دیا۔ اس کی کمی تھی بس،
اس نے پیار سے سونا کی ٹھوڑی کو چھوا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ خوبصورت نوجوان سامنے ہوتا تو وہ نظریں بھی نہیں اٹھا پاتی تھی اس کے سامنے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تم میرے لائق نہیں ہو۔ وہ شیروانی کے بٹن کھولتا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ اتنا قریب بیٹھا تھا، سونا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی میرے لائق نہیں ہے، وہ فخر سے بولا۔ آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے نا؟ وہ بے ساختہ نظریں اٹھا کے پوچھنے لگی۔ مجھے ہمدردی روبا سے کیوں نہیں ہوئی؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرنے لگا۔ وہ خوبصورت ہے، اس نے فوراً وجہ بتائی۔ تم بھی خوبصورت ہو، وہ جھٹ سے بولا۔ میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ دنیا کہتی ہے، وہ فوراً بولی۔ تم خوبصورت ہو، یہ میں بول رہا ہوں، فارس دو بدو جواب دے رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ کچھ دنوں پہلے جب میں حویلی آیا تھا اور تم لان میں کھڑی تھی یہ پھول ایسے لگا کے، جب ہی میرا دل آ گیا تھا تم پر، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ اگر داجان نہیں بولتے جب بھی میں تم سے ہی شادی کرتا، وہ گمبھیرگی سے بول رہا تھا۔ سونا نے چونک کر اسے دیکھا۔ دنیا طرح طرح کی باتیں بنائے گی، آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے، وہ سر جھکا کے دکھ سے بولی۔ میں زبان روک بھی سکتا ہوں اور حلق سے نکال بھی سکتا ہوں، اس لیے اپنے فارس کو تم بالکل ہلکے میں مت لینا۔ تم فارس کی بیوی ہو، تم عام نہیں ہو سکتی۔ کھل کر جیو اور اپنے شوہر کو پیار کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر ذومعنی انداز میں سونا کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فارس خانزادہ اس کے حواسوں پر چھا گیا۔ وہ صبح سویرے فارس کے ہمراہ کمرے سے نکلی تو گلزار بیگم نے اس کو دیکھ کر منہ پھیرا۔ ان کے گورے چٹے بیٹے کے ساتھ وہ سانولی لڑکی، ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے فارس نے۔ السلام علیکم، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب لوگوں کو سلام کیا۔ فارس کی محبت نے صرف ایک دن میں اسے خوبصورت کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ کھل رہا تھا، وہ بہت پرکشش تھی۔ وہ فارس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ حویلی والوں سے وہ کبھی بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اس لیے بہت جھجک رہی تھی۔ نرگس، جاؤ روبا کو بلا کے لاؤ اور کاکا سے کہہ کر اس کا سامان حویلی میں شفٹ کروا دو، اب وہ بھی یہیں رہے گی۔ گلزار نے نرگس کو حکم دیا تو نرگس ان کے حکم کی تعمیل کرتی فوراً سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ سونا دھیرے دھیرے کھانا کھا رہی تھی، فارس برابر میں بیٹھا تھا، وہ نروس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرونٹ کوارٹر سے روبا آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس نے نفرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو اس کی جگہ پر قبضہ کیے بیٹھی تھی۔ داجان، آج ولیمے کی سنت بھی ادا کر لیتے ہیں، فارس نے داجان کو مخاطب کیا۔ روبا نے جلتے دل سے فارس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ داجان نے رضامندی دی تو وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے زاروں کو تار رو رہی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب میں ہر کسی نے اسے ذلیل کیا۔ کسی نے گلزار سے کہا کہ فارس کے لیے کیا یہی لڑکی رہ گئی تھی؟ کسی نے کہا کہ فارس کے نصیب پھوٹ گئے، کسی نے اس کے نقوش کو طنز کا نشانہ بنایا تو کسی نے اس کی رنگت کو۔ وہ یہ سب سہ نہیں پائی تھی اور اب دل کھول کر رو رہی تھی۔ اس سے فارس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ شہزادوں جیسا تھا جس کے ساتھ روبا جیسی شہزادی جچتی۔ فارس کمرے میں آیا تو اسے روتا پایا۔ وہ جانتا تھا سونا کیوں رو رہی ہے۔ ابھی بھی وہ نیچے سے خاتون کی ٹھیک ٹھاک عزت کر کے آ رہا تھا۔ اس نے سونا کو اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لے کر بیٹھ گیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ تم فارس کی بیوی ہو کے رو رہی ہو، وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ تم اپنے آپ کو کمتر سمجھتی ہو سونا، تم کمتر نہیں ہو۔ فارس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے مجھ میں؟ کچھ نہیں ہے میرے اندر۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپائے رونے لگی۔ بہت کچھ ہے، اچھا چلو اٹھو، میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے۔ وہ اسے لیے قد آور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ آنکھیں دیکھ رہی ہو کتنی خوبصورت ہیں،
اور یہ لمبے بال، یہ اسمارٹ فگر، یہ مخروطی انگلیاں، سراہی دار گردن، یہ انابی لب، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ اس نے اسے حقیقت بتائی۔ وہ خاموشی سے خود کو دیکھنے لگی۔ انسان وہ کیوں دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں؟ وہ کیوں نہیں دیکھتا جو اس کے پاس ہے؟ فارس نے تعصب سے کہا۔ دنیا کہتی ہے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ دنیا تو ہمیشہ خامیاں دکھاتی ہے سونا۔ دنیا سے تم اچھائی کی توقعات کیسے رکھ سکتی ہو؟ دنیا تو مجھے بھی کہتی ہے، فارس تمہارا ویٹ زیادہ ہے، تم اپنی عمر سے بڑے لگتے ہو، تم زیادہ گورے ہو اس لیے تم میں کشش نہیں، تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک کچھ زیادہ کھڑی ہے۔ تو کیا میں لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو بالکل گرا دوں، اپنی قدر خود ختم کر دوں؟ دوسرے جب تک ہمیں کچھ نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم خود کو کچھ نہیں سمجھیں گے۔ دیکھو خود کو، جو تمہارے پاس ہے اسے دیکھو، خود کو پیار سے دیکھو ایک بار، اور پھر تمہارا دل کہے گا کہ ہاں میں خوبصورت ہوں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ سونا نے آنکھیں وا کیے خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں واقعی بڑی تھیں، وہ بہت پرکشش تھی۔ اس کے بال لمبے گھنے تھے، اس کا قد لمبا اور خوبصورت سراپا تھا۔ اس کی سراہی دار گردن تھی، لمبی مخروطی انگلیاں تھیں، لمبی گھنیری پلکیں تھیں۔ اس کے پاس کیا کمی تھی؟ صرف رنگت جو گندمی تھی۔ سب کہتے ہیں میں سانولی ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ لوگوں نے گورے رنگ کو خوبصورتی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو سانولی رنگت زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ دیکھو سونا، گورا یا سانولا ہونا خوبصورتی نہیں ہے۔ خوبصورتی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز یا کسی انسان کو دیکھیں تو آپ کے دل کو بھلا محسوس ہو، اچھی وائبس ہیں، دل کو لگے۔ اور میں جب تمہیں دیکھتا ہوں میرے دل کو تم بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے، اور مجھے یقین ہے مسز فارس، آپ دنیا کو دکھا دیں گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سونا اس کی باتوں سے پرسکون ہو گئی۔ مسز فارس اب دنیا کو دکھا دیں گی کہ وہ کیا چیز ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سونا اس کی باتوں سے پرسکون ہو گئی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا جب سونا نے اسے ہلایا۔ فارس جلدی اٹھیں، مجھے سیلون جانا ہے، میری اپائنٹمنٹ ہے۔ اس کی بات سن کر فارس یوں اٹھا جیسے بجلی کے زوردار جھٹکے لگے ہوں۔ تم اس سے پہلے کبھی سیلون گئی ہو؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، سونا نے کندھے اچکائے۔ سیلون جائے بغیر اتنی حسین ہے، سیلون جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فارس بیٹا، دل سنبھال لے، آج بجلیاں گرنے والی ہیں۔ فارس نے اپنے دل پر ہاتھ مارتے خود کو مخاطب کیا۔ اس کی شرارت پر سونا آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ آپ میرے لیے کسی اچھے ڈیزائنر سے کپڑے منگا لیں گے؟ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میں مسز فارس کسی سے کم نہیں۔ وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے بولنے لگی۔ جو حکم سرکار، ڈیزائنرز کا ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر خم کیا تو وہ خوش ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیلون میں بیٹھی تھی۔ روبا ہر ماہ اس سیلون آتی تھی، لیکن سونا نے تو آج پہلی بار اس سیلون کی شکل دیکھی تھی۔ روبا اپنا خیال رکھتی تھی، مگر سونا نے کبھی اپنا خیال نہیں کیا۔ بیوٹیشن نے اس کے لمبے بالوں کی خوبصورت سی کٹنگ کی اور ان کو ڈائی کر کے ہلکا براؤن کر دیا۔ اس کی پوری اسکن ٹریٹمنٹ کی، جس کے بعد وہ خود میں کافی تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ وہ ایک دم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ فارس نے سیلون ہی اس کے لیے ڈریسز بھیج دیے تھے۔ اس نے ایک ڈریس منتخب کر کے پہنا اور پھر لائٹ سا میک اپ کرا لیا۔ زندگی میں پہلی بار میک اپ کر کے وہ بھی اتنی حسین لگ رہی تھی جتنی روبا لگتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آج اس نے خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کیا تھا جس کے پاس فارس تھا۔ فارس نے اسے خود سے ملایا تھا، اس کی قدر بتائی تھی۔ سیلون کے باہر فارس اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ سیلون سے نکلی تو فارس گاڑی سے ٹیک لگائے کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر فارس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً کال کٹ کی اور اب آنکھیں وا کیے اسے دیکھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اپنے حواس سنبھالتا دل پر ہاتھ رکھ کے بولا۔
مسز فارس جو کسی سے کم نہیں، سونا نے فخر سے جواب دیا۔ آج تو فارس خانزادہ تمہارا عاشق بن گیا ہے۔ فارس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ سونا نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ دیکھنے دو، بیوی سے رومانس کر رہا ہوں، وہ بے شرمی سے بولا تھا۔ سونا جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ فارس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو روبا اور گلزار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہیں سے کل تک والی عام سی روبا نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت خاص الخاص مسز فارس تھی جو اس کے برابر میں کھڑی ٹکر ہی لگ رہی تھی۔ وہ اپنا حلیہ ایسے بنا کے رکھتی تھی، ورنہ وہ اتنی بھی عام نہیں تھی۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ گلزار بیگم ان کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ جی، اپنے کمرے میں، فارس نے جواب دیا۔ کمرے میں جانے کے لیے اتنی تیاری؟ گلزار بیگم نے سونا پر طنز کیا۔ آنٹی، اتنی نہیں ہے، صرف اسکن ٹریٹمنٹ اور بال ڈائی کروا کے ہلکا سا میک اپ کیا ہے۔ اتنی تیاری تو روبا روز کر کے گھومتی ہے۔ وہ ان کے منہ پر جواب دے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ گلزار بیگم اس کے انداز دیکھ حیران رہ گئیں۔ کوئی ایک دن میں اتنا کیسے بدل سکتا تھا؟ آج تم نے دل جیت لیا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم عام نہیں ہو۔ فارس نے کمرے میں آتے ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ فارس، میں پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کا آفس بھی جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے جیسی بننا چاہتی ہوں تاکہ پھر کوئی مجھے کمتر نہ سمجھے۔ اس نے فارس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تم مجھ سے بہتر ہو جانم، میرے لیے ہمیشہ مجھ سے بہتر رہو گی، دنیا کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ فارس نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ بس، لیکن میں اب دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں کمتر نہیں ہوں، مجھ میں بھی ذہانت ہے۔ اس نے نرمی سے فارس کے سینے سے سر ٹکا لیا۔ ٹھیک ہے، کل چلیں گے یونیورسٹی تمہارا ایڈمیشن کروانے۔ فارس نے اسے اپنے حصار میں لیا، آنکھیں موند لیں۔ روبا نے پوری کوشش کی تھی سونا کی طرف سے گلزار بیگم کے کان بھرنے کی، لیکن آج سونا کا نیا روپ دیکھ گلزار بیگم اسے کافی مرعوب ہوئی۔ سونا اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، بس سب توجہ کی بات ہے، وہ خود پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ گلزار بیگم کو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی، اس لیے انہوں نے بھی سونا کو تسلیم کر لیا اور روبا کی جو ایک امید تھی وہ بھی ختم کر دی۔ وہ بلیو جینس پر وائٹ کرتا پہنے، بال کھول کر کندھے پر بیگ لٹکائے فارس کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ گلزار بیگم نے سونا سے پوچھا۔ روبا بھی یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی جا رہی ہے، پھر وہاں سے واپسی آفس آ جائے گی، رات میں ہم دونوں ساتھ گھر آئیں گے، فارس نے انہیں جواب دیا۔ کیوں بیٹا؟ گلزار بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ سونا پڑھنا چاہتی ہے اور جاب بھی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے آفس میں جاب دے دی، فارس نے انہیں تفصیل سمجھائی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن سونا کو تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ گلزار بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ شوق کا کیا ہے، شوق تو کبھی بھی جنم لے لیتا ہے، اس سے بھی پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ فارس کا جواب سن کر سونا اس کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ سامنے والے کو لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ روبا نے حسرت سے فارس کو دیکھا تھا، جس نے اپنی محبت سے ایک عام سی لڑکی کو بھی کتنا خاص کر دیا تھا۔ ایسے لوگ بہت قسمت والوں کو ملتے ہیں جو ان کی ہزار خامیوں کو نظر انداز کیے ان کی خوبیوں پر توجہ رکھ انہیں پرفیکٹ بنا دیتے ہیں، اور سونا وہ خوش قسمت لڑکی تھی جسے فارس خانزادہ ملا تھا۔ وہ روز یونیورسٹی جاتی اور پھر آفس جوائن کر لیتی۔ تھوڑے دنوں میں اس نے آفس کی بہت ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اس کی شخصیت میں مزید اعتماد آ رہا تھا۔ وہ عام سی لڑکی سونا سے بزنس لیڈی بن گئی تھی۔ وہ فارس خانزادہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تھی۔ اس کی شخصیت نکھر گئی تھی، وہ فارس خانزادہ کی ٹکر پر آ گئی تھی۔ فارس، آپ نے بلایا؟ وہ اس کے آفس میں آ کے پوچھنے لگی۔ تمہارے بابا کے قاتلوں کو سزا ہو گئی ہے، اور انہوں نے جن غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا وہ ان کو مل گئی۔ ہمیں بھی ہماری زمینیں مل گئی ہیں، فارس نے اسے خوشخبری سنائی، تو وہ بھی خوشی سے آگے بڑھ کر فارس کے گلے لگ گئی۔ اس نے جہاں زندگی کو اختتام سمجھا تھا، وہیں سے زندگی نے ایک نیا آغاز کیا تھا، اور آغاز بھی ایک خوبصورت زندگی کا۔
آج صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، وہ یونی بھی نہیں جا سکی۔ اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تو فارس اسے ڈاکٹر کے لے گیا، جہاں جا کے انہیں یہ خوشخبری ملی کہ ان کے گھر ننھا مہمان آنے والا ہے۔ فارس اور سونا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ان لوگوں نے حویلی آ کے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ گلزار نے محبت سے سونا کو گلے لگا کے اس کا ماتھا چوما۔ وہ انہیں اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی تھی، وہ حویلی کو وارث دینے جا رہی تھی، وہ حویلی والوں کو تحفہ دینے جا رہی تھی۔ سب کی محبت پا کے سونا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، اور وہ بھی وہی سونا تھی جو لوگوں کی طنز و حقارت کی آگ میں جل کر کندن بن گئی تھی۔ وہ یونی میں تھی جب لڑکیوں کا ایک گروپ اس کے پاس آیا۔ یونی کی سب سے بدتمیز لڑکی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سونا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آج تک کوئی ہٹ نہیں کر پایا پڑھائی میں، اور تم نے کر دیا۔ پوری یونی میں تمہارے چرچے ہیں، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر سونا کو دھکا دینا چاہا، جب روبا درمیان میں آ گئی۔ میری بہن کو دھکا دو گی؟ روبا نے اس لڑکی کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اس لڑکی نے گال پر ہاتھ رکھے غصے سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو دھکا دینے کی؟ روبا بھی چلائی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ تمہیں دیکھ لوں گی۔ اس لڑکی نے روبا کو تنبیہ کی اور چلی گئی۔ شکریہ، سونا نے روبا کا شکر ادا کیا۔ میری بہن نے اب تو زندگی میں خوشیاں دیکھنی شروع کی ہیں۔ میں کیسے کسی کو اس کی خوشیاں خراب کرنے دے سکتی ہوں؟ مجھے معاف کر دو سونا، میں غلط تھی، تمہیں کمتر سمجھتی تھی، تم مجھ سے کمتر نہیں ہو۔ روبا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سونا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی بہن کو گلے لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی نم ہو گئیں۔ سونا، تمہیں اب یونی سے بریک لینا چاہیے، تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ روبا نے اسے مشورہ دیا تو اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سونا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ فارس تو ایک پل کے لیے بھی سونا سے دور نہ ہوا۔ اس کی سونا نے جان پر کھیل کر اسے اولاد دی تھی۔ کالا بن کے روبا کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ بالکل آپ پر گیا ہے فارس، سونا نے اسے گود میں لیے اس کی سرخ و سفید رنگت دیکھتے کہا۔ نہیں، اس کی آنکھیں تم پر ہیں مائی لیڈی، فارس نے مسکرا کے کہا۔ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ فارس سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کمیل کیسے رہے گا؟ سونا نے پوچھا۔ بہترین، فارس نے اس کا کندھا تھپکا۔ اتنا اچھا نام تم ہی سوچ سکتی تھی۔ وہ اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ روبا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی۔ داجان کے دوست کے پوتے کا رشتہ اس کے لیے آیا تو داجان نے ہاں کر دی۔ اسے ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ روبا بھی اس سے شادی کے لیے راضی تھی۔ آج روبا حویلی سے رخصت ہو کے چلی گئی تھی، جبکہ سونا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن اس نے دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ وہ سیاہ پین کوٹ پہنے پروجیکٹر کے سامنے کھڑی پورے اعتماد سے پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ یہ بزنس میٹنگ تھی جس میں مشہور بزنس مینز اور ویمنز بیٹھی تھیں۔ فارس خانزادہ بھی پہلی کرسی پر بیٹھا مسکرا کے اپنی بیگم کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج سب کو متاثر کیا تھا۔ پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد سب بزنس مینز اور ویمنز نے اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اف، زبردست! کون ہے یہ؟ ایک بزنس ٹائکون نے متاثر ہوتے کہا۔ شی از مائی لیڈی۔ فارس خانزادہ کرسی سے اٹھتے سونا کے پاس گیا
اور اسے کچھ سے لگایا۔ بیوٹیفل کپل، انہوں نے ان کی جوڑی کو سراہا۔ تھینک یو۔ فارس سینے پر ہاتھ رکھے ان کا شکر ادا کرتا سونا کے ساتھ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مسز فارس کسی سے کم نہیں ہو۔ اپنے روم میں آ کے فارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ دونوں ہی بلیک پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ سونا نے ہائی پونی ٹیل باندھے لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آج سونا یہاں نہیں ہوتی، وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سونا، تمہاری کامیابی میں سارا ہاتھ شمیم انکل کا ہے۔ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا میری سونا کا خیال رکھنا۔ انہوں نے روبا کا نہیں بولا تھا، وہ جانتے تھے روبا اپنا خیال رکھ سکتی ہے۔ انہیں تمہاری پرواہ تھی اور وہ یہ ذمہ داری مجھے سونپ گئے تھے۔ فارس نے اسے سینے سے لگاتے کہا، جبکہ سونا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بابا نے اس کے لیے ایسا بولا تھا، انہیں اس کی فکر تھی، وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میڈم، اب ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلتے ہیں، ہمارے نوابزادہ اکیڈمی سے آ گئے ہوں گے۔ فارس نے شرارت سے اس کی پونی کھینچی۔ اس نے برا سا منہ بنا کے اس کے سینے پر سے سر اٹھایا تو فارس آگے بڑھ کر اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ختم شدہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے ناول آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائیں۔ شکریہ۔